الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، انسانیت ہر دور میں مسائل کے ساتھ دوچار رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر پل ہر وقت اس کی بہتری رہنمائی اور خیر خواہی کے لیے اپنی تعلیمات کو، ارشادات کو لوگوں تک پہنچانے کا بندوبست کیا ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم انسان کی ایک نفسیاتی بہت بڑی مشکل، اس کے لیے مسائل کھڑے کرنے والی ایک کیفیت اور حیت، اس کو پڑھیں گے اور کتاب و سنت سے اس کا علاج بھی، اور پھر ہم اپنی اصلاح کے لیے ہونے والی کمی بیشیوں کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ اسے غصہ آتا ہے، یہ گرم ہو جاتا ہے، اس کا بی پی ہائی ہوتا ہے، تو یہ تقریباً دنیا سمجھتی ہے کہ لا علاج مرض ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا، کر کے دکھایا، جذبات کو ٹھنڈا کیا اور غصے کو ختم کرنے کے طریقے بتائے۔ حضرات، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ میں اور آپ، ہماری فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ جب ہم اپنے مزاج کے خلاف، اپنی سوچ یا اپنے نظریے کے خلاف کسی بھی کام کو ہوتے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا، اور جب یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی تو ہم اس کے اوپر اپنا ری ایکشن شو کرتے ہیں، جو بسا اوقات فائدہ مند ہوتا ہے اور بسا اوقات تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہم آج انشاءاللہ دونوں پہلو لیں گے۔ پہلے وہ غصہ جو اچھا ہے، جو حدود میں رہ کے ہو، دائرے میں ہو، اور وہ مطلوب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے کی وفات کی تکلیف تھی، آپ کی آنسوؤں کی جھڑیاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے دیکھی، بیان کی، اور اپنے بیٹے کا وجود موت سے ہمکنار ہے، اور آپ ہاتھوں پہ اٹھا کے بقیع کی طرف چل رہے ہیں، اور آپ کے آنسو اس کفن پہ گر رہے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، وَأَنْتَ ذَلِكَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صبر، حوصلہ تو ہم نے آپ سے سیکھا ہے، آپ بھی رو رہے ہیں، تو آپ نے ان آنسوؤں کی لاجک دی، دلیل بھی دی، وضاحت بھی فرما دی۔ فرمایا العین تدمع والقلب یحزن، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جب اس سے اپنے چھنتے ہیں تو دل غم محسوس کرتا ہے، اور جب دل دکھ میں ہو تو آنکھیں ساتھ دیتی ہیں اور آنسو بہہ پڑتے ہیں، اور یہ رحمت کا حصہ ہے۔ لیکن ہم اپنے رب کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالتے کہ جس سے رب ناراض ہو، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ خیر، ابراہیم فوت ہوئے، سورج گرہن ہو گیا، دنیا کے اندر یہ چمگوئیاں چل پڑی کہ دیکھیے یہ سید زادہ تھا، نبی کا بیٹا تھا، پیمبر زادہ تھا، تو آج آسمان بھی سوگ میں ہے اور سورج بھی اپنا نور کھو بیٹھا ہے۔ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر دلائل نبوت میں جا رہی تھی، اور آپ کے حق میں اور فائدے میں جا رہی تھی کہ آپ کہیں کہ لوگوں دیکھو، اگر آپ کو ابھی تک یقین نہیں آیا تو یقین کر لیں، مگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں ہیں، تکلیف بڑھ گئی ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر لگوایا ہے، تشریف فرما ہوئے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کی ہے۔ وہ غصہ جو حق کے بارے میں ہو، اور پھر وہ غصہ بلا وجہ کسی کو لتھیڑے نہیں بلکہ سلجھا دے، اصلاح کر دے، تو یہ مطلوب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لوگوں سنیے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور یہ چاند رب کی بڑی نشانیوں میں سے، شاعر میں سے شعیر ہیں۔ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتی، عجیب بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کی وفات اور سید زادے کی رحلت کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یہ کسی کے جینے یا مرنے، پیدا ہونے، اس دنیا میں آنے یا چلے جانے سے یہ اس چیز کی تاثیر کو نہیں لیتے۔ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتی، انہیں تو رب کا حکم ہے، یہ اس کے پابند ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اسی طرح میں دوسرے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں دیکھتا ہوں۔ آج آپ کی آنکھیں سرخ ہیں، آپ کا چہرہ سرخ ہے، آپ جلال میں ہیں، اور ہوا کیا ہے کہ آپ کو خبر ملی کہ 3 صحابہ، ایک کا نام سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن العاص ہے، دوسرے جناب عثمان ہیں، اور تیسرے جناب علی ہیں رضی اللہ عنہم۔ ان تینوں نے دین کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی محبت میں، یہ تینوں صحابہ باقی اصحاب کی طرح آپ کی سنتوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ دن میں جو آپ کرتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، جو راتوں کو ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، اصحاب رات کی حدیث مشہور ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس، مومنوں کی ماؤں کے پاس گئے، ایک ایک گھر میں گئے، پتہ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کیا ہیں۔ جب خبر ملی کہ آپ تو رات کو بڑے عبادت گزار ہیں اور شب زندہ دار ہیں، تو انہوں نے سوچا یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رب نے معاف کیا ہوا ہے، ان کا گناہ والا معاملہ ہی نہیں ہے، وہ پھر اس قدر محنت کرتے ہیں تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ 3 بیان سامنے آئے، اور تینوں بیان تصوف، زہد، تقوی، ورع، طلب، تڑپ، تمنا، آرزو اور رغبت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ میرا آج کے بعد آرام نہیں ہوگا، ہمیشہ قیام ہوگا، رات کو سو کے نہیں دیکھوں گا، میں نے جاگنا ہے۔ دوسرے نے بولا میں آج کے بعد کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہر دن روزے میں گزرے گا۔ اور تیسرا بیان یہ آیا کہ میں بیوی بچوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا، میں نے اپنا گھر ہی نہیں بنانا، میں اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو رب کے لیے وقف اور دین کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ حضرات یہ باتیں جو دین بتانے آئے تھے، جو دین سکھانے آئے تھے، جنہوں نے ملت ابراہیمی کو عقل مندی اور دانائی کی انتہا بولا، ہم جو پہلی رکعت میں سن رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کوئی بے وقوف ہی منہ موڑ سکتا ہے، جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہو مگر عقل مند نہ ہو۔ اور ان تینوں صحابہ کے نہ خلوص میں شک ہے، نہ یہ سنت سے ہٹنے والے تھے، مزید کی تلاش تھی، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑے غصے میں ہیں۔ آپ نے اگلے جمعے کا بھی انتظار نہیں کیا، اگلی نماز کا بھی انتظار نہیں کیا، کہا منادی کر دی جائے، جتنے لوگ ہیں اکٹھے ہو جائیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، ممبر پہ آپ بیٹھ گئے، اور اس قدر جلالی خطبہ دیا آپ نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فما بال اقوام، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جملہ تب کہتے تھے جب کوئی بڑی ہی خوفناک بات ہوتی تھی۔ ما بال اقوام، لوگوں کا حشر کیا ہوگا، کیا بنے گا ان لوگوں کا، یقولون کذا و کذا، دین رب نے میرے اوپر اتارا ہے، شریعت مجھ کو دی ہے، وہی میرے پر آتی ہے، اور یہ اپنی مرضیوں سے کھڑے ہو کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ میں ساری رات قیام کروں گا، آرام نہیں، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں، میں دین کے لیے پوری زندگی وقف کر رہا ہوں، بیوی بچے نہیں۔ آپ نے کہا سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخشاکم للہ،
وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، تمہارے رب کے لیے مجھ سے بڑھ کے کوئی ڈرنے والا، خوف رکھنے والا، تقوی والا نہیں ہے۔ میں راتوں کو آرام بھی کروں، میں قیام بھی کروں، میں روزے رکھوں بھی، میں چھوڑوں بھی، اور میں نے اپنے گھر بھی بسائے ہوئے ہیں اور دین بھی چلا رہا ہوں۔ دین اور دنیا دونوں کا حسین امتزاج ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میرا نہیں۔ حضرات یہاں جو بات سمجھ آ رہی ہے، میرا جو محل استدلال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو سنت سے منہ موڑتے دیکھا، حالانکہ قیام آپ کی سنت ہے، روزہ آپ کی سنت ہے، دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھنا، ٹائم دینا سنت ہے، لیکن جب حدود سے تجاوز کیا جائے اور ظرف اور اوقات سے باہر آ کے دینی مشروعات کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے، تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں اصول اور قاعدہ دیا، اور شدید غصے کے عالم میں آپ نے کہا فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ علی آپ ہوں، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہوں، یا جناب عثمان ابن مظعون ہوں، میرا کوئی صحابی ہو، تابعی ہو، قیامت تک آنے والا کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا مسلمان امتی کیوں نہ ہو، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ میرا نہیں ہے۔ بھائیو ان چیزوں سے ہمارے غصے ختم ہو گئے۔ دین کے لیے اگر کوئی بندہ ہمارے گھروں کے اندر اگر سارا گھر سویا رہے ہمیں غصہ نہیں آتا، آوارگی پہ ہو غصہ نہیں آتا، دنیا داری کے اندر محو ہو غصہ نہیں آتا۔ جن باتوں پہ غصہ آتا ہے اس کی بھی ذرا ڈیٹیل دیکھیں، یہ محمود ہے، غصہ ہونا چاہیے۔ اسے ہم غیرت ایمانی کہتے ہیں، اسے ہم جرأت یقینی کہتے ہیں۔ یہ اسلام کی فیور اور خیر خواہی میں، مگر اس غصے کے ساتھ صرف روندا نہیں گیا، دلیل دی گئی، اصول دیا گیا، قاعدہ دیا گیا، ضابطہ دیا گیا، اور جو غلط ہو رہا تھا اتنا صحیح کر دیا گیا۔ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درس لینے کے لیے آیا ہوں، لمبا سفر کیا ہے، تو آپ مجھے نہ کوئی درس دے دیں، مجھے کوئی سبق دے دیں، کوئی وصیت دے دیں۔ یہ چیزیں ہم سے ختم ہو گئی ہیں، ہمیں کوئی سمجھائے بھی تو ہمیں بوجھل لگتا ہے۔ وہ چل کے آتے تھے، وہ طلبگار تھے، وہ ضرورت مند تھے، وہ اپنی کمی بیشیوں کو سمجھتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جواب دیا ہے، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہیں کرنا، ریس نہیں ہونا، جذبات میں نہیں آنا، گرم نہ ہوا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گیا، میں غصہ نہیں کیا کروں گا، یہ تو ہو گیا، مجھے کوئی اور سبق دے دیں۔ آپ نے پھر یہی سبق دیا۔ اس نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں نے مان لیا، میں غصہ نہیں کیا کروں گا، آپ مجھے کوئی اور بھی سبق دے دیں۔ اور یہ آپ نے تیسری مرتبہ بھی کہا، لا تغضب، میرے امتی غصہ نہ کیا کر۔ حضرات اگر یہ اس صحابی کو درس ہے تو یہ ہمیں بھی ہے۔ اب یہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمیں غصہ کہاں آتا ہے۔ ہر بندے کے غصے کے دائرہ کار مختلف ہے۔ ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے، باس ہے، اس کے ماتحت عملہ ہے، اس کے مزاج کے خلاف ہو گئی ہے، اس نے آرڈر لگایا ہے، اوبے نہیں ہوا، حکم دیا ہے، سنا نہیں گیا، آواز دی ہے، کسی نے لبیک نہیں بولا، تکلیف تو ہوگی، غصہ تو آئے گا، پریشانی تو ہوگی۔ کسی کو کام بھیجا ہے، وہ کام کرنے گیا ہے، بھول گیا ہے، کام کرنے گیا ہے، اور یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ صوفی صاحب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ گھر سے ہنڈیا پک رہی تھی اور اہلیہ نے بھیجا کہ مرچیں ذرا لے آئیں، وہ گھر میں نہیں، اور وہ کسی ایک نوجوان طالب علم رستے میں ملا، تو اس نے اپنا رونا رویا کہ جناب میں جوان ہوں، شادی کا مسئلہ ہے، رشتہ کہیں سے ملتا نہیں۔ تو اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے آئے اور کہا کہ بیٹی کو تیار کر دو، نکاح پڑھا کے اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ تو بیوی کو غصہ تو آنا تھا کہ مرچیں لینے گئے تھے، کیا لے آئے۔ بس اوقات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایسے مسائل کہ ہم کسی کام بھیجے گئے ہوتے ہیں اور وہ کام ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ یاد رکھیے غصہ رب کو بھی آتا ہے، جلالی طبیعت رب کی بھی ہے۔ ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، جب کسی کو کسی کام بھیجا گیا ہو اور وہ نہ کر کے آئے تو کبھی اپنی بھی گریبان میں ماضی پہ، زندگی پہ نظر دوڑا لیا کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو انسانوں کو بھیجا اس لیے تھا کہ بندے بن کے واپس آؤ، جنتیں تمہارے لیے ہیں۔
میں نے تو کبھی رب کی وہ بندگی کی طرف قدم اٹھایا ہی نہیں، تو میرے رب کو غصہ آتا ہے، اس نے میری روٹی تو نہیں روکی، میری روزی تو نہیں روکی، اللہ نے فوری مجھے سزائیں تو نہیں دی، مجھے فوری جھڑکنا تو شروع نہیں کر دیا۔ یہاں ایک طرف قرآن کھڑا ہے، ایک طرف میری زندگی کا ترجمان کھڑا ہے، میرا اپنے گریبان جو ہے وہ سامنے ہے، اور دوسری طرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس صحابی کو پڑھ کے نا دل کرتا ہے کہ بندہ ویسے ہی قربان ہوتا چلا جائے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں بڑے خوبصورت جو ہے وہ پہلو ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں 10 سال رہا، ان 10 سالوں میں میری حالت یہ ہوتی، آپ مجھے بھیجتے تو میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتا، آپ مجھے کوئی کام کا کہتے میں بھول جاتا، آپ مجھے کہیں بھیجتے میں وہاں لیٹ ہو جاتا، میں نہیں آتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے صابر اور غیور انسان، کہتے ہیں کہ میں 10 سال رہا، 10 سال۔ بھائیو آپ اور میں اس جملے کو سننے کے بعد اپنی عائلی زندگی، خاندانی زندگی، نجی زندگی کو ضرور دیکھیں گے۔ میاں بیوی کا تعلق بالخصوص، شوہر کوئی کام کہتا ہے بیوی سے نہیں ہوتا، لیٹ ہو جاتا ہے، بیوی کو کام کہہ کے بازار بھیجتی ہے، شوہر کی جیب اجازت نہیں دیتی یا حالات اجازت نہیں دیتی، یہ کہیں نہیں مل پاتا، اور چھوٹی سی بات پہ ریش ہوتے ہیں، کلیش ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر اجاڑ دیتے ہیں، مل کے رہنا گوارا نہیں کرتے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے 10 سال محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، واللہ ما نہرانی ولا کہرانی ولا لطمنی ولا شتمنی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کبھی تھپڑ نہیں مارا، کبھی تھپڑ نہیں مارا۔ بڑے غسیلے جوانوں، کل پرسوں ایک CCTV کیمروں کی ویڈیو کافی وائرل تھی کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو مار رہا ہے اور لگاتار مارے جا رہا ہے، اور اس کی ماں کا انٹرویو، یہ تو ایک انٹرویو تھا جو سامنے آ گیا، تو گھر گھر کی کہانی ہے۔ اللہ جس کو طاقت دیتا ہے، جسے قوت دیتا ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اسے غصہ آنا بنتا ہے، اور وہ اپنا غصہ دکھاتا ہے اور نکالتا ہے۔ یہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ دنیا داری میں آپ اعصابی طور پہ کمزور ہیں اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا، اور آپ کو پتہ ہے پیغمبر کے ایک مکے کی طاقت 4000 پہلوان مل کے جتنے پنچ ایک جگہ کو مارے، اتنی پاور ایک نبی کو اللہ نے دی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود ما لطمنی، میرے محبوب نے مجھے تھپڑ نہیں مارا 10 سالوں میں، ولا شتمنی، میرے محبوب نے گالی بھی نہیں دی، برا بھلا بھی نہیں کہا، ولا نہرنی، میرے محبوب نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، ولا قہرنی، کبھی غصے والی قہر آلود آنکھوں سے بھی مجھے گھورا نہیں۔ کہنا بڑا آسان ہے، آئیے اپنے لیول کو دیکھیے۔ میں اس عنوان کو جب بیان کر رہا ہوں تو 5 بھائی ایک اور 3 بھائی ایک، 8 لوگ صرف غصے میں مر گئے ہیں۔ ہری پور میں 8 کڑچ نوجوان، 5 ادھر 3 ادھر، صرف ایک بل ہے زیادہ آیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے گرمیوں کا موسم ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا بڑا خاص کرم ہے، ہم نے بڑے اچھے عمل کیے تھے، اللہ نے اس کے مطابق ہمارے حالات تبدیل فرما دیے ہیں، ہم نے مانگ کے تبدیلی لی تھی، اللہ نے عطا کر دی ہے، اور اس کے صلے ہم بھگت رہے ہیں، اعمال کے مطابق عمال ملے ہیں، نتیجے سامنے ہیں، بل زیادہ آیا ہے، جوائنٹ فیملی میں مل کے دینا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ یار تواڈے کول تے اسی ہے، میرے کول فریج بھی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں برابر دینا ہے۔ یہ پھڈے ہوتے ہیں گھروں میں جہاں جوائنٹ فیملی ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہنا برا نہیں ہے، لیکن رہنے کے اگر اصول نہیں آتے تو اکیلے رہ لیجئے، یہ کہیں بہتر ہوگا۔ زندگی رہی انشاءاللہ تو ہم اس کو بھی موضوع سخن بنائیں گے کہ جوائنٹ فیملی کی برکات کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اور مومن کی شان کیا ہے۔ جذباتی ہوئے ہیں، اور 8 کی 8 لاشیں دنیا نے دیکھی، 8 کی 8 لاشیں۔ وجہ کیا ہے جی؟ تیش میں آ گئے، غصہ آ گیا، اس نے کہا میں نہیں دینا، اس نے کہا کیوں نہیں دینا، تیرا باپ بھی دے گا، تو نے میرے باپ کو بولا ہے، باپ بھی ایک ہے، باپ 2 نہیں ہے۔ بس یہ جذبات، یہ گرمیاں، یہ رشتے توڑ دیتی ہیں، یہ غصہ، طلاق۔ میں نے آج تک جتنی طلاقوں کے مسئلے سنے، ایک ہی سوال ہوتا ہے، جناب میں غصے میں تھا،
محترم آپ کو کس نے کہا تھا طلاق غصے میں دو؟ قرآن تو کہتا ہے رکھنا ہے تو بڑی عمدہ طریقے سے رکھیے، چھوڑنا ہے تو اس سے بھی اچھے انداز میں چھوڑیے۔ تو جب آپ اہلیہ کو لینے گئے تھے، بارات لے کے گئے تھے، غصے میں تھے؟ جذبات تو تب بھی تھے مگر محبت غالب تھی۔ آج اگر یہ ہے امساکم بمعروف، عرف عام کے مطابق رکھیے، او تسریحم باحسان، چھوڑنا ہے تو حسن انداز سے چھوڑیے، اچھے انداز میں چھوڑیے، طریقے سے۔ غصے کس چیز کے تھے؟ نہیں جی میں غصے میں تھا۔ کیا ہوا ہے جی؟ میں نے جی تڑاخ تڑاخ کر دی ہے، اس نے آگے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے دوسرے سے مارا، اس نے جوتا اتار لیا، بس پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے طلاق طلاق کہہ دیا۔ اب کیا ہوا جی؟ اس کے بھائی لے گئے، آ کے مجھے بھی سینک گئے۔ اب کیا ہوا جی؟ عزت نہیں رہی جی، انہوں نے داماد کو مارا ہے۔ جوتے کھانے کے لیے انسان کا اپنا رویہ کافی ہوتا ہے۔ حادثے کو میں نے اکثر دیکھا ہے، ایک بندے کی غلطی ضرور ہوتی ہے، بس اوقات دونوں کی ہوتی ہے، بس اوقات دونوں کی بھی نہیں ہوتی، اتفاقی حادثات بھی ہوتے ہیں، مگر ہم نے دوسرے پہ جڑ دینا ہوتا ہے۔ تیری غلطی ہے، جو رانگ آ رہا ہے میرے وطن میں وہ زیادہ آنکھیں نکال رہا ہوتا ہے، جو رانگ آ رہا ہے۔ یو ٹرن زیادہ دور نہیں ہوتا، تھوڑا سا رائٹ سائڈ والا بھی ہوتا ہے، لیکن سارا ملبہ ہم نے قانون پہ ڈالا ہوا ہے۔ قانون منوائے تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن اور مسلمان اور ایمان کہاں ہے؟ تیرے میرے اللہ نہ کرے ہو گیا ہے، اچھا بھائی ٹھیک ہے، تو کول ڈاؤن ہونا سیکھیے، کول ڈاؤن کرنا سیکھیے، تھوڑی نرمی کے رویے اپنائیے۔ بیٹا غصے میں آیا ہے، باپ کی گردن اتار دی ہے، یہ خبر ہم نے پڑھی ہے۔ بیٹی غصے میں آئی ہے، ماں کو مار دیا ہے۔ بیوی غصے میں آئی ہے، شوہر کو ختم کر دیا ہے۔ بھائیوں کی مثالیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قرب قیامت حرج بڑھ جائے گا، قتل و غارت بڑھ جائے گی، بی پی شوٹ ہونے لگیں گے، لوگ گرم ہونے لگیں گے، اور پتہ بھی نہیں ہوگا قاتل کو مار کیوں رہا ہے، اور مقتول کو علم نہیں ہوگا مر کیوں رہا ہے۔ تو آئیے اپنے آپ کو کور کریں، ہم کہاں کہاں مار کھا رہے ہیں۔ اس غصے نے ہمارے گھر اجاڑے ہیں، اس غصے نے زندہ ماں باپ کے بچوں کو یتیموں سے بدتر بنایا ہے، اسی غصے نے ہماری نوکریاں چھینی ہیں، اسی غصے نے ہمارے لقمے چھینے ہیں، اسی غصے نے ہمیں وہ قوم بنا دیا ہے کہ جس قوم کو اس وقت پوری دنیا میں لیڈرشپ میسر تھی، حاکم ہونا چاہیے تھا، مگر وہ محکوموں سے بھی بدتر ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو کیفیت ہے وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے۔ تو کیا کریں؟ غصہ بڑی جلدی آتا ہے، غصے کا اصول ہے یہ کمزور پہ زیادہ آتا ہے، طاقتور پہ آتا ہے مگر سمٹ جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ نے بہت پہلے بچپن میں پڑھی ہوگی، گزر رہا ہے نیو سوٹ پہن کے، اوپر سے بیچارے کسی نے، جیسے ہماری عادت ہے، قومی عادت کہ پکڑو گھماؤ شاپر پھینکو گندگی نیچے، یہ نہ دیکھو کون ہے، اوپر گر گیا، وہ دال تھی تو نیچے سے گالیاں دینے لگا، آواز پتلی تھی اوپر والے آدمی کی، کہا نیچے آ تو اسے پوچھتا ہوں، نیچے آ گیا۔ جب بھاری بھرکم جسم دیکھا کہ میرے سے کام بھاری ہے، کہنے لگا باؤ جی میں تو اس لیے سدیا سی، دال بڑی ٹیسٹی سی، روز سٹیا کرو۔ اگر یہ ہے تعریف، ہماری ڈیفینیشن ہے غصے کی، تو پھر یہ اتنا منافق ہے کہ اپنے سے طاقتور پہ نہیں آتا، بڑی جلدی ٹھنڈا پڑتا ہے۔ جب غصہ آنے لگے تو علاج یہ ہے، رب کا غصہ ذہن میں رکھ لیا کر، اس سے بڑھ کے مجھے کوئی علاج نہیں ملا۔ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج دیے تھے، بول رہے ہو تو چپ ہو جائیے، بہت بڑا علاج ہے، بہت بڑا علاج ہے۔ خطیب غصے میں ہو رگڑ دیتا ہے، انتظامیہ غصے میں ہو رگڑ دیتی ہے، ماشاءاللہ مالک غصے میں ہو ڈرائیور گیا، مالکن غصے میں ہو نکرانی گئی، ہر بندہ معافی نہیں ہے۔ کول ڈاؤن، تھوڑے ٹھنڈے ہوں، الفاظوں کا انتخاب، پہلے تو کوشش کیجئے چپ رہیے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر ایمان ہے نا کہ رب نے کھڑے کر لینا ہے، رب غصے میں ہوگا۔ جس کو پتہ ہے کہ اللہ نے زبانیں گم کر دینی ہے، علم ہو کہ قیامت قائم ہونی ہے، میں نے آخر مرنا ہے، مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے، بڑے بڑے غسیلے جوان یہاں سے چلے گئے۔ تھوڑا سوچ لے، اپنے آپ کو پیچھے بیک فٹ پہ لے آ، تھوڑا رک، خاموش ہو جا، چپ ہو جائیں۔ گھر چ تو ویسے چپ رہنا بنتا ہے، اور کافی سارے لوگ اس پہ عمل کرتے بھی ہیں، لیکن وہاں جہاں بے بس ہوتے ہیں کہ اتنے ساڑا وس نہیں چلنا، چپ ہی چنگی۔
تو اپنے سے طاقتور کے سامنے چپ ہونے سے بھی کہیں بہتر ہے کہ کمزور کے سامنے بھی کچھ غلط بولتے ہوئے چپ ہو جائیں، زیادتی کرتے ہوئے چپ ہو جائیں۔ اور اگر غصے میں کچھ ہو گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نسخہ دیا ہے، چپ رہیے، بولیے تو اچھا بولیے، نہیں تو چپ رہیے۔ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، اندر ہیں تو باہر چلے جائیے، باہر ہیں تو اندر آ جائیے، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیے۔ اچھا یہ تو چیزیں ہو گئیں، اب میں غصہ نکال بیٹھا ہوں، اب کیا کروں؟ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو غصہ آ گیا، غصہ اتنا شدید تھا کہ بڑی قیمتی مدینے کی مدنی بھیڑ اس کو آ کر کے بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، چیر پھاڑ کر دکھا گیا۔ چرانے والی بچی تھی، وہ سہم گئی، لونڈی تھی۔ انہوں نے جب بکریاں گنی تو ایک کم تھی، چیری پھاڑی ہوئی، تو غصے میں آ کے زوردار زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور چہرے پہ مارا۔ جب گھر کی طرف گئے تو تکلیف ہوئی، محسوس ہوا ضمیر جاگ رہا تھا۔ ہمارے ضمیر نہیں جاگتے، ہم غصہ کر کے، زیادتیاں کر کے، جرم کر کے پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ میرا رائٹ تھا، یہ میرا حق تھا، اس نے ایسے کیا تو کیا کیوں؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مالک ہیں اور لونڈی کو مارا ہے، اور یہ ہو جاتے ہیں۔ مگر فوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس بچی کو بھی لے آئے، پورا وقوع آپ کے سامنے رکھا، اپنے اوپر FIR کٹوائی۔ انفارمیشن کیا دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ایسے ایسے ہوا، میں غصے میں آ کے میں نے اس کو مارا ہے، یہ کل قیامت کے دن یہ تھپڑ کا بدلہ میں نہیں دے سکوں گا، آج مجھ سے اس کے بارے میں جو آپ کی عدالت فیصلہ کرے مجھے قبول ہے۔ یہ ہے ضمیر کی عدالت۔ شریر طاقتور ہے اور وقوع کر بیٹھا ہے، غلطی ہو گئی ہے اور غصے میں جو کر سکتا تھا کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے پوچھا، این اللہ، بیٹی تجھے پتہ ہے اللہ کہاں ہے؟ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت اور انداز۔ آپ چاہتے تو جناب عمر کو کہتے عمر ذرا ادھر آنا، کہتے ذرا سٹی دوک، ہم جیسے کرتے ہیں، ہمارا تو یہی انداز ہے نا، انہوں بھی پتہ لگے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ علاج دیا، وہ نسخہ۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی میں نے ایسی پھکی دی ہے ساری زندگی یاد رکھے گا، میں کہتا ہوں میرے محبوب نے ایسا علاج کیا ہے کہ مثال بن گیا ہے۔ بیٹی اللہ کہاں ہے؟ بیٹی نے انگلی اوپر کر دی اور کہنے لگی کہ میرا رب اوپر ہے، میرا رب اوپر ہے۔ بڑے بڑے فقہا، محدثین، بڑے بڑے مناظرین، ان کی بولتیاں بند کر کے رکھ دیں اس جملے نے، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ ہر جگہ ہے۔ محبوب کہہ سکتے تھے تینوں نہیں پتا اللہ دیتے بھی ہے، انگلی اوپر کی، میرا رب اوپر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى۔ وہ پیغمبر جو سجدے میں پڑھ کے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، اللہ تیرے بندے کا، تیرے نبی کا سر تیرے در پہ زمین کے اوپر پڑا ہے، تو عرش بری پہ ہے، تو اعلیٰ ہے، میں ادنا۔ آپ نے کہا آتقھا فانھا مؤمنہ، تو نے جو اسے غصے میں آ کے مارا ہے نا، اب اس کا ہرجانہ سمجھ، جرمانہ سمجھ، یا علاج سمجھ، یا اس کا بدلہ سمجھ، اس غلام کی غلامی کو ختم کر کے اس کو آزادی کا پروانہ لکھ دے۔ صحابی نے دوسری بات ہی نہیں کی، ہماری طرح نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری ہے، کام مالیاں کتوں لبدی ہیں، ہے نا ایک بہت بڑا مسئلہ، چلیں کوئی اور سزا دے لیں، کوئی اور کر لیں، اس نے آزاد کر دیا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں سمجھداری کی، پڑھنے کی۔ ہماری آفت یہ ہے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے گاڑی کے تو سارے سسٹم پورے، اسے کمپیوٹر لگواؤ جی کیا پرابلم ہے، ریس ہو جاتی ہے، یہ گرم ہو جاتی ہے، یہ ہیٹ ہو جاتی ہے، مگر اپنے آپ کو کبھی کتاب اللہ کا کمپیوٹر لگا کے دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی سنت رسول اللہ کا۔ تو آئیے اس عادت کو اپنائیں، گرمی کو کم کریں۔ اے سیوں سے ہم نے گرمیاں تو کم کر لیں، ٹھنڈک تو کر لی، مگر جو ٹھنڈک کے اندر گرمی ہے اسے ٹھنڈا کون کرے گا؟ اور جو دماغ میں گرمی ہے اسے لائٹ کون کرے گا؟ جو دل میں جوبن اور جوانی اور یہ خون کی روانیاں اور یہ سختی اور شدت ہے، اس کو لائٹ کون کرے گا؟ یہ کسی اور نے نہیں کرنا، یہ آپ کا اور میرا ہی کام ہے۔ اور جہاں جہاں آپ ہیں اس گزارش کو درد سمجھ کے لے کے جائیے، آپ جس فیلڈ میں ہیں، کم از کم اپنے دوست احباب کو بلا کے بیٹھ کے اپنے آپ کو سامنے کٹہرے میں کھڑے کر کے، جیسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن، جمعرات
آپ کی زندگی کی آخری جمعرات کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا دیکھو میرے صحابہ، انسان ہیں، اکٹھے رہے ہیں، اونچ نیچ ہو گئی ہوگی، اگر میں نے کس میں آ کے کسی کو مارا ہو تو یار آج بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن محمد بدلے کہاں سے دے گا؟ اللہ اکبر، کتنا جذباتی منظر تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دنوں کے بعد بے ہوشی کے عالم سے نکل کے، بخار سے نکل کے آئے تھے۔ بدلے، میں نے مارا ہو کسی کو، کسی کا ادھار دینا ہو، لے لے آج مجھ سے۔ ہم تو ہڑپ کر جاتے ہیں نا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بدلہ لینا ہے، آپ نے مجھے مارا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بدلے کے لیے حاضر کر دیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مارا تھا تو میرا جسم ننگا تھا، میرے محبوب نے جسم سے کپڑا اٹھا لیا۔ اصحاب اس وقت جس کیفیت میں ہیں، مریدین میرے پیمبر کے، وہ لوگ جن کے تذکرے رب نے کرے ہیں اور انتہا تکلیف میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں نہیں، بڑے چھوٹے کا معاملہ نہیں ہے، کبھی یہ آپ اور میں کر سکیں گے؟ آپ اور میں کر سکیں گے؟ لیکن سامنے بھی دیکھیے، اس بندے نے بھاگ کے میرے محبوب کے جسم سے اپنا جسم لگا لیا کہ اللہ اسی وجہ سے میرے اوپر قیامت والے دن جہنم کی آگ حرام کر دے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا بھائیو، ہم ہی نے یہ گرمی کم کرنی ہے، ہماری کاوشوں سے ہوگی۔ اللہ نے موقع دیے ہیں زندگی میں، بار بار تو ملنے نہیں، اسی زندگی میں رہ کے جب جائیں تو کم از کم پیچھے جو ہے معاملہ صاف ہو، اور وہاں پہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ کے جملے ہمارے اوپر صادق آئیں۔ آج کی اس گفتگو کو میں پتہ نہیں نبھا پایا کہ نہیں نبھا پایا، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ایک میسج تھا دیا ہے، اللہ قبول کرے۔ تو کول ڈاؤن ہو کے جہاں معاملات گرم ہو چکے ہیں ان کو ٹھنڈا کیجئے، معاملے کی اصلاح، خیر اور بھلائی، صلح و خیر ہوتی ہے، اسی کے اندر بھلائی ہوتی ہے۔ کام کو بگاڑ کر کے وہاں تک لے جانا کہ راجن پور پہنچ جائیں۔ راجن پور کے ایس ایچ او سے میں نے پوچھا تو ادھر خوش بڑا ہے؟ کہتے بھائی ٹھیک ہے، لوگ کی سزا دے طور پہ بھیج دے، لیکن اتنے کم بڑا ٹھیک ہے۔ ہر بندہ غصے میں ہے، ایک دوسرے کو وارننگ دے کے کہتا ہے فصل تیرے تے لا دینی، ٹھنڈے ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ ہماری عادتیں نہ بنے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، حق کے لیے، خیر کے لیے غصہ آنا چاہیے، جذبات ہونے چاہیے، گرم ہونا چاہیے، اور اس کو غیرت کہتے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھتیجی کا باریک دوپٹہ کیوں پھاڑ دیا تھا؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں نہیں پلی تھی؟ وہ وہاں ضروری تھا، اور یہاں یہ دونوں چیزیں لے کر کے چلیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و ما توفیقی الا باللہ۔